وہ بھی اس کے منہ سے نکل گیا یا رسول اللہ. وہ کہنے لگے تو بریلوی ہے. میں نے کہا استاد جی کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا بھائی یہ بے وقوف جو ہے. میں نے کہا وہ بے وقوف نہیں، اگر مجھے کہنے دیں تو آپ بے وقوف ہیں. بھائی آپ نہیں مانتے تبھی آپ کو بریلوی نہ کہو. میں نہیں منت نہیں کرتا، لیکن آپ کو اس دور میں زمانہ چل چکا ہے جب حنفی سے حنفی کہلانے کے لیے کہتے یار ہم مسلمان ہیں، حنفی کا کہنا ہے. لیکن جو امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید میں تھا اس کو کہتے یہ حنفی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب دور یہ ہے امام احمد رضا کا. اب کوئی کہے نہ کہے کہیں گے یہ بریلوی ہے. ہاں یہ آپ کو میں ایک مشورہ دے رہا ہوں، کوئی ضروری نہیں ہے بے شک نہ کوئی کہے، لیکن آپ کو مشورہ ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے کہ کوئی نہ مانے. میں نے تو آپ کو اپنی مشاہدہ دکھا دیا. اب وہ فوت ہو گئے، مجھے نام لینا گناہ ہے، ورنہ بتاؤں تو آپ بھی حیران ہو جائیں. تو وہ اعلیٰ حضرت کے، لیکن جب وہ انہوں نے کہا یہ بریلوی ہے. آپ مزار پہ تو جائیں گے نا، خواہ وہ نقش بندی ہے، خواہ وہ مجددی ہے، خواہ وہ بریلوی ہے، خواہ وہ چشتی ہے، کوئی ہے مزار پہ جائے گا کہیں گے یہ بریلوی ہے. کہیں گے نہیں کہیں گے بریلوی. حالانکہ آپ کو بریلوی کہلانا نفرت آتی ہے. آج والے جو ہیں شاگرد بھی اعلیٰ حضرت کے خاندان کے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں یار یہ اچھا نہیں ہے بھائی مان. اچھا کیوں نہیں ہے؟ اچھا ہے. میں تو کل میں کہہ رہا تھا لوگ بریلوی ہیں، میں بریلوا ہوں. تو یہ اللہ کی دین ہے. تو آپ سمجھیں اس مسئلے کو. اعلیٰ حضرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں. اور جو عوامی سطح کے لوگ ہیں میں نے ان کے لیے لکھا ہے، علماء کے لیے میری کتابیں نہیں ہیں، میں عوام کے لیے عوام کو مشورہ دیتا ہوں. اعلیٰ حضرت کی کتابیں سمجھ نہ آئے تو پھر وہ ایسی فقیر بیٹھا ہے پڑھو اس کی کتابیں. یہ عوامی کتابیں، وہ اعلیٰ حضرت کی علمی کتابیں ہیں. تو بہرحال اب اعلیٰ حضرت کا یہ عقیدہ آپ کو ذہن میں ڈالنا ہے. جب سے اللہ نے عالم کا آغاز کیا، عالمین کا، جب سے اللہ نے عالمین کے پیدا کرنے کا آغاز فرمایا، اس کونے سے لے کے جب بہشتی بہشت میں جائیں گے، دوزخی دوزخ میں جائیں گے، اسی درمیان میں اللہ نے اپنے نبی پاک کو علم دے دیا. بس یہ بالکل مختصر ہے. الانتباہ میں جو اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ پر، اس میں آپ نے اس کا اپنا عقیدہ پیش کر دیا ہے. اور میں آپ کو اس کا ترجمہ سناؤں، کہہ دو سبحان اللہ. اور بہت بڑا کرامت ہے محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کی. فرماتے ہیں احمد آباد انڈیا میں ایک بہت بڑا شہر ہے، آپ نے سنا ہوگا جو انڈیا جانتے ہیں. احمد آباد، وہاں پہ مناظرہ ہونا تھا تو بریل شریف میں بڑا شیر مسرار احمد، بلاؤ بڑے شیر کو، مولانا حشمت علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ مناظر تھے. لیکن جب ان کا بڑھاپا ہونے لگا تو پھر جوانی ہے، ہمارے محدث اعظم کی جوانی تھی، پہنچ گئے احمد آباد. 3 مولوی بیٹھے تھے، ڈی سی تھا اس میں حکم. حضرت صاحب مناظرہ سکھاتے تھے، ہمیں بتاتے تھے کہ مناظرہ کا طریقہ کار یہ ہے. 3 وہ بیٹھے ہیں، چوتھا میں بیٹھا ہوں، ان کا صدر بیٹھا ہے، وہ بیٹھا ہے، ڈی سی بیٹھا ہے. تو میں نے کہا سنو میں اپنا عقیدہ بتاتا ہوں، یہ اپنا عقیدہ بتائیں. یہ بہت بڑی اعلیٰ بات ہے. میں نے پہلے دن بھی کہا تھا کہ بدعت کی یہ تعریف صحیح نہیں کر سکیں گے. یہ صبح کو رسالہ کل اعلان ہونا تھا، آپ لے رہے ہیں، شاید ان کی حوصلہ افزائی ہو جائے گی. تو اس میں بدعت کی میں نے آپ کو بتائی، ان کو تعریف نہیں آتی. اب اسی طرح ہر عقیدے کو پوچھو، خدا گواہ ہے ہم نے تو بارہا تجربہ کیا حضرت صاحب کے اس فرمان پر کہ ان کو حضرت صاحب نے فرمایا میرا عقیدہ یہ ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے جہان بنایا ہے، جب تک بہشتی بہشت میں جائیں گے، دوزخی دوزخ میں جائیں گے، اس کے درمیان میں ذرے ذرے کا علم اللہ نے اپنے نبی کو عطا کر دیا. یہ سمجھو، غور کرو. حضرت صاحب نے فرمایا کہ یہ 3 مولوی بیٹھے ہیں، ان میں سے ایک کو منتخب کر کے کہیں کہ بھئی ہمارا عقیدہ کیا ہے. اب ڈی سی سامنے بیٹھا ہے، پبلک نیچے ہے. تو ڈی سی نے کہا بھئی مولوی صدر احمد نے تو لکھ لیا ہے، تم لکھو. وہ دیکھتا ہے اس کو، وہ دیکھتا ہے اس کو، وہ دیکھتا ہے اس کو. حضرت صاحب ہنس پڑے، فرمایا ڈی سی صاحب دیکھ لو، جو ان کو ابھی اپنے عقیدے کے بارے میں سوچ پڑ گئی ہے وہ کیا اپنا مناظرہ کر سکیں گے. ڈی سی نے کہا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محدث اعظم پاکستان جیت گئے. یہ ایک بات یہی ہے کہ ہم تجربہ کر لیں. کبھی تو کہیں گے حضور نبی پاک کو جزئی علم ہے، کبھی کہیں گے کہ جو اللہ بتائے، جتنا اللہ بتائے، کوئی ایک بات پر نہیں ٹکیں گے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. تو پہلے میں آپ کو کلی جزئی بھی سمجھا دوں، کیونکہ کلی علم جو ہے صرف سرکار کا ہے، اللہ کے لیے کہنا کفر ہے.
لیکن پہلے یہ تقریر کرنا. حضرت پیر قمر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سیاض شریف والے بزرگ، تو انہوں نے انوار العلوم شریف کے جلسے میں تقریر کی کہ اللہ کو حاضر و ناظر کہنا کفر ہے. شور اٹھ گیا کہ یہ دیکھو خواجہ صاحب نے کیا کہہ دیا ہے. علامہ قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، حافظ محمد شفیع صاحب اس وقت نوجوان تھے، نئے نئے اٹھ رہے تھے وہاں کارے سے، پھر یہاں آئے، وہ ملتان کے جلسے پر آئے ہوئے تھے. فرمایا اٹھ حافظ محمد شفیع اس کا جواب دے. تو انہوں نے یہ جواب دیا. اور حضرت غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حاضر و ناظر کے لغوی معنی کے لحاظ سے اللہ کو کہنا کفر ہے. لغوی معنی کیونکہ حاضر حضور سے ہے، حضور مانا مکان میں حاضر ہونا، اللہ مکانیت سے پاک ہے. ناظر النظر و ناظر آنکھ سے دیکھنے والا، اللہ آنکھ کے دیکھنے سے پاک ہے. اگر حاضر بمانی مطلع ہے، حاضر بمانی شہید ہے، حاضر بمانی یہ ہے تو پھر وہ جائز ہے. وہ پھر تقریر انہوں نے کی سمجھایا تو الحمدللہ اعتراضات اٹھ گئے. تو میں بھی کیا عرض کر رہا ہوں کہ کلی من حیث الکلی، جنہوں نے منطق پڑھی ہے اور جنہوں نے نہیں پڑھی وہ پھر سمجھ لیں کہ کلی جو ہے یہ کس کی صفت بن سکتی ہے؟ نبی پاک کی. خدا کے لیے کہو گے تو کفر ہے. کیوں؟ کلی ہوتی ہے جس کا انتہا ہو، کلی وہ ہوتی ہے جس کا انتہا ہو، اور اللہ کا علم انتہا سے پاک ہے. اللہ کا علم انتہا سے پاک ہے. اسی لیے ہم کلی کا لفظ جو ہے سرکار کے لیے بولیں گے. کہاں سے؟ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ عالم کے ابتدا سے لے کے آخری نشے دنیا آخرت تمام عوالم تا دخول جنہ اور دخول نار، یہ اعلیٰ حضرت کا آپ کو مختصر تھا. تو کلی کا جو اطلاق ہے جو نحوی کرتے ہیں وہ جو منقطع ہو، جس کا ابتدا ہو انتہا ہو، یہ صفت اللہ کی ہو سکتی ہے نا. اچھا ہم حضور کے لیے جو کہتے ہیں کہ حضور کو علم کلی ہے وہ یہی سمجھ گئے ہو. کیونکہ بعض بچے ہیں، بعض آپ سمجھدار ہیں. میں سب سے معذرت کر کے، کیونکہ جو بچے آئے ہیں یعنی ان کو ابتدائی کتابیں پڑھی ہیں تو میرا دورہ ہوتا ہے ہمارا سب کے کلی اور ما کان و ما یکون اور سب کچھ یہ ہمارے عقیدے میں شامل ہے. ہر چیز کا علم اللہ نے اپنے نبی کو عطا کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دلائل میں آیتیں آتی چلی جا رہی ہیں. میں چند ایک آپ کو پڑھ کے سنا دوں، پھر یہ علامہ اعظم الاسماء کی تقریر کروں، آپ کی تسلی و تشفی ہو جائے. حوالے دیتا جاؤں گا انشاءاللہ العزیز. میں تو ہوں یکدم، جانتے ہو یکدم، جو کسی وقت کا پابند نہ ہو. مجھے کوئی پتہ نہیں ہے کہ کہاں تک آپ کو لے جانا ہے، لیکن میں دوسرا موضوع لے بیٹھا ہوں اور بڑا اعلیٰ بہترین. کہہ دو سبحان اللہ. تھک تو نہیں گئے ہو؟ تھک تو نہیں گئے ہو؟ ہاں تھک نہیں ہو؟ اچھا اب پھر لکھو کہ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. قرآن ہے 7واں پارہ ہے. نزلنا علیک تبیانا لکل شیء، کلی علم حضور کا. لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اس لیے کہ اللہ نے نکرہ کہا ہے اور نکرے کے بعد استثناء فرمایا ہے کتاب مبین کا. تو یہ ہے اور کتاب مبین سے قرآن مراد ہے تو میرا نبی قرآن کا حافظ ہے. کل شیء عالم الغیب فلا یظہر، جن صورت حافظ سے پھر نوٹ کر لینا. 5-6 آیتیں آپ نوٹ کر لیں. اللہ کریم نے فرمایا ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب وما هو علی الغیب بدنین. میں نے کتاب لکھی ہے غایۃ المعمول، اس میں 19-20 بلکہ 25 آیتیں جمع کر لی علم غیب کی. غایۃ المعمول فی علم رسول. تو بس یہ نمونہ ہے کہ قرآن بتاتا ہے کہ حضور کو علم کلی ہے، حدیثیں بھی بتاتی ہیں. کیونکہ وقت نہیں ہے آپ جو ہے خود مطالعہ بڑھائیں حدیثیں. حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں حضور نماز پڑھ کے بیٹھ گئے ممبر پر، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، شروع ہو گئے نماز ظہر تک، نیچے اترے نماز پڑھی، پھر بیٹھ گئے عصر تک، اس کے بعد نماز پڑھی، پھر اس کے بعد بیٹھے جہاں عشاء کی نماز ہو گئی، عشاء تک. فرماتے ہیں اب حضرت ابو ذر یہ فرماتے ہیں اب کوئی پر ترندہ نہیں مارتا جس کا ہمیں علم نہ ہو. حضور نے بتایا تھا فلاں وقت میں فلاں جھاڑی پر فلاں ٹائم میں ایک ترندہ پر مارے گا. فرماتے ہیں اس کو بھی ہم جانتے ہیں کہ حضور نے بتایا. میں نے ایک کتاب اور لکھی ہے، اس کا نام ہے علم غیب اور صحابہ کا عقائد. وہ جمع ہو گئی ہے انشاءاللہ. پہلے ہمارے کراچی کے ایک دوست نے کہا تھا لیکن وہ فرماتے ہیں کہ بھی میری اتنا فرصت نہیں ہے. چلو میں نے جمع کر کے رکھ دیا ہے، الحمدللہ چھپے گی، آپ پڑھیں گے. تو صحابہ کرام حضور کے علم غیب کلی کو مانتے.
علم غیب کلی. اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لیے جو کہا ہے، کیونکہ آدم کا علم حضور کے علم کا ایک نقطہ ہے، آدم کا علم حضور کے علم کا ایک نقطہ ہے، دریا میں سے ایک قطرہ ہے. اللہ اکبر. یہ بات تو عرض کروں گا حوالہ، پہلے یہ سمجھ لیں کہ آدم علیہ السلام جب مسجود الملائکہ ہوئے تو ان کی برتری کے اظہار کے لیے آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا انبئہم باسمائہم، ان فرشتوں کو اسماء کی خبر دیجیے. انبئہم ہے، یہ ابھی آپ نے ترجمہ پڑھا ہے، ہمارے قاری صاحب پڑھ رہے تھے، ترجمہ ہو رہا تھا، آپ نے سنا. تو انبئہم باسمائہم، جو انہوں نے ان کو خبر دے، انہوں نے خبر دی. فلما انباہم باسمائہم، جب آدم علیہ السلام نے ان کو ان کی خبر دے دی تو فرشتوں نے تواضعاً اور اپنے آپ کے انکسار عجز میں یہی کہا تھا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. تو یہ اللہ کریم کے جو ہے آدم علیہ السلام کے، پھر اللہ نے خود گواہی دی کہ میں نے آدم کو تمام اسماء کے علم دے دی. ایک الاسماء جمع ہے، یہ طریقہ کار استدلال کا. الاسماء کس کا سیدھا ہے بھائی؟ جمع کا. اس پر الف لام بھی ہے، وہ اور زیادہ تاکید کرتا ہے. آگے کلہا، یہ آپ نے پڑھی ہے نحو میر کہ تاکید جو ہوتی ہے تاکید، اس میں سے پھر شک شبہ رہتا ہی نہیں ہے. یعنی آپ نے تاکید دو قسم پڑھی ہے، تاکید لفظی اور تاکید معنوی. تو دیکھیے اس میں لفظ کل، اجمع، اسبع، ابصع یہ سارے آئے ہیں. تو یہ اس کی تاکید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معمولی طور بھی اس میں شک نہیں ہے کہ جو مقبل ہے وہ واقعی جس طرح کے اس کا حکم ہے وہ اپنے حکم میں آ چکا ہے. تو اللہ نے کہا جتنا میں نے اسماء بنائے ہیں دنیا میں، آخرت میں، ظاہر میں، باطن میں، ہر ایک کا آدم علیہ السلام نام جانتے ہیں. حتیٰ کہ اب حوالے دیکھیے، جلالین نے یہ لکھا حتی القصعۃ والقصیعۃ، پیالہ اور پیالی، پرچ اور پیالی، کہ یہ پیالی ہوگی، یہ پرچ ہوگی، اور یہ چائے کا اسے سامان ہوگا، یہ ہوگا. اچھا، اور آگے عجیب بات کر دی ہے. آپ ذرا تھوڑے سا اپنے آپ کو سنبھالنا. حتی الفسیۃ والفسیۃ، فسیہ کہتے ہیں جو انسان کے پیٹ سے جو ہوا خارج ہوتی ہے اور وہ ڈھول دھماکے بجا کر نکلے، وہ ہوتی ہے فسیہ. ہاں، ڈھول دھماکے بجاتے بجاتے نکلے تو وہ ہوتی ہے فسیہ. اور فسیہ جو چپکے سے آہستہ نکل جائے وہ ہوتا ہے فسیہ. سمجھا؟ میں نے ایک مخالف وہابی کو کہا کہ جلالین والے کو اس کے لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں بھائی جان؟ ایک انصافی بات ہے کہ ایک مہذب مفسر، اعلیٰ مفسر، جس کو سرکار کی جیتے جاگتے 75 بار زیارت ہو جائے، علامہ سیوطی، جلالین سیوطی سرکار کی زیارت جاگتے ہوئے کریں، جس کی گواہی انور کشمیری بھی دیں کہ 32 بار ہوئی فیض الباری میں. اور پھر اسی طرح بڑے بڑے علماء لکھ گئے کہ ان کو جاگتے جاگتے سرکار کی زیارت ہو جائے. میں نے کہا اتنا مہذب مفسر اس لیے کہ بھئی شکی مزاج ہوتے ہیں. فرمایا کہ اور بڑی بڑی چیزیں تو اور بڑی بڑی رہی، یعنی یہ ایک بالکل جس کا نام لینا، یعنی مجھے تو شرم آتا ہے. آتا ہے آپ کو کہ نہیں آتا؟ بھئی ڈھول دھماکے والے کا نام کیا ہے؟ ہماری سرائکی میں جو بھی ہے مجھے شرم آتا ہے. آپ اپنی اردو میں کہیں تو آپ کو بھی شرم آئے گی. جو بے شرم ہے وہ تو ناچتا رہتا ہے. تو اتنا یعنی لفظ ذکر ظاہر کرنے میں انسان جھجکے، اس کا بھی ذکر کر دیا. تو مطلب یہ ہوا کہ ذرے ذرے کہ جتنا عالم دنیا میں، آخرت میں، ظاہر میں جو جس چیز کا جو بے نام ہے وہ نام ہی نہیں. نام ہے تو شے ہے، شے ہے تو وجود ہے، وجود ہے تو آدم علیہ السلام کے علم میں ہے. تو آدم کا علم آپ نے پڑھا کہ وہ صرف ایک قطرہ ہے نبی پاک کے علم کے آگے. وہ میں آگے عرض کرتا ہوں. اب حوالے نوٹ کریں کہ آدم علیہ السلام کو ذرے ذرے کا علم دیا گیا. یہ جلالین تو نمبر 1 پر آ گئی سنگھ نہ آئی. آہو ہاں کہہ دو، ٹھیک ہے. آپ نیچے کر کے لکھیں، میں مجھے بھی دیکھ لیا کریں کہ ہنستے ہنستے. اچھا، خازن، بیضاوی، معلوم التنزیل، کبیر، جتنا آپ کو تفسیریں ملے نا اس کے محتاط، حتیٰ کہ صاحب روح البیان نے لکھا کہ 75,000 بولی
آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکھا دی 75,000 بولیاں یا اسے کم و بیش. اب دیکھو نا، اب ایک شہر میں رہتے ہیں، پشتو بولے میں نہیں سمجھوں گا، سمجھیں گے آپ؟ سمجھیں سمجھیں جو پشتو والے ہیں، سرائکی میں بولوں، پشتو والے کہیں گے یہ چاچا ہوں دعا، سندھی کہتے ہیں یہ چاچا ہوں دعا، تو سندھی بولے تو ہمیں سمجھ نہیں آئے گی. تو میں نے کہا بابا تیرا کمال ہے، تو نے بروہی کو سمجھا. بروہی بھی بولی ہے، میں جب کوٹے پڑھاتا تھا تو بروہی صاحبان بولتے، میں نے کہا یار تم بول رہے ہو، مجھے تو کوئی پتہ نہیں چلتا. تو بروہی ان کا کمال ہے، پشتو بول رہے ہیں، ہندی بول رہے ہیں، سندھی بول رہے ہیں، سب تمام حضرت آدم علیہ السلام کو بولیاں اللہ نے سکھا دی، نام سکھا دیے. تو جس نبی کو تمام عالم تخلیق کے بولیاں آتی ہیں، اس کے مرشد کو اردو نہیں آتی، بڑے بھائی مانو تم. میں نے ایک نقطہ بیان کر دیا ہے، لیکن سمجھے کہ وہ جو سمجھنے والا ہے. دیکھو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ وہ دنیا وہ تو چاند کی بولی بھی جانتا ہے. وہ گو کو لے آیا ہے ایک، تو کہا یہ گو بولے یا میں بولوں؟ وہ حضور اس کے بول رہے ہیں. جو حضور جانوروں کی بولیاں جانتے ہیں، پرندوں کی، اس کے لیے کہتے ہیں ان کو اردو آ گئی. یہ مولوی براہیم کاچا میں لگ گیا ہے، خلیل احمد ہم بیٹھی دے بند، اسی لیے ہم دے بندیوں سے ذرا ہمیں کیوں غصہ ہوتا ہے. وہ ہمارے آقا کو بھونکتے ہیں، ہمارے آقا کی شان. جس کے باپ کو کوئی بھونکے وہ حرام زادہ ہوگا جو اپنے باپ کی غیرت نہ کرے. وہ سنی جو ہے، میں اس کو کیا کہوں جو اپنے نبی کی غیرت نہیں کرتا. ہاں پھر دے بندیوں کی جھولی میں بٹھانا، یار بنانا، دوست بنانا، کلو کلی بننا، اس نے لکھ دیا ہے کہ ایک مرد صالح نے دیکھا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بند آ رہے ہیں جا رہے ہیں، پوچھا حضور یہ آپ تو اردو بول رہے ہیں عربی ہے؟ فرمایا جب سے مجھے دیوبند میں آنا جانا ہوا اردو آ گئی ہے. تو بھائی میں جب سے سندھ آنے جانے لگا مجھے سندھی آ گئی، پہلے مجھے سندھی آتی تھی نا، ہانے انڈیا، ہانے انڈیا. اب جب میں سندھ میں آنے جانے لگا تو ہانے انڈیا. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے اب آنے جانے سے سندھیوں نے سندھی سکھا دی. تو جو نبی پہلے اردو نہیں جانتا تھا اب ادھر. تو ہم نے کہا کہ جو چاند سے بول رہا ہے وہ تمہاری اردو کو کیا کرے گا؟ جو پتھروں سے بول رہا ہے وہ تمہاری اردو کو کیا کرے گا؟ جو درختوں سے بول رہا ہے، جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مٹی کے کتروں سے جو بولتے ہیں، وہ بھی اپنی بولی میں سرکار سے بول رہے ہیں. تو حضور ہر بولی کو جانتے ہیں. یہ میرا موضوع نہیں، لیکن سمجھ لیں کہ جب ایک مرید تمام بولیاں جانتا ہے، ان کا مرشد محمد بھی جانتے ہیں صلی اللہ. تو صاحب روح المعانی انہوں نے بھی یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں، آدم علیہ السلام کے بارے میں ہے. اب سوال آخری پیدا ہوگا کہ آدم علیہ السلام جب اتنی بولیاں جانتے ہیں، میں سوال کو بھی اڑا رہا ہوں، سوال کرو گے لیکن کل والے سوال نہ ہوں. جو سوال کرے وہ وہاں کھڑے ہو کے سوال کرے، اور جو مہذب سوال ہو. کیونکہ مجھے خود شرم آتی ہے جب تم سوال کرتے ہو تو سوال کرو تو جو علمی سوال ہو، اپنے اساتذہ سے سیکھ کر آؤ، کسی مولوی سے سیکھ کر آؤ. یہ اوٹ پٹانگ مارتے ہو، میرا بھی دماغ کھپتا ہے، آپ کا بھی خراب ہوتا ہے. میں جو ہے آخری تقریر کر رہا ہوں کیونکہ 11 بجنے والے گئے، 11ویں والے زنا آتے ہی ڈبی ہوئی تر جائیں گی. کیوں بھائی بات 11 بجے تک ہے نا، پھر سوال جواب ہے نا. اچھا چلو جی، یہ میرے مرید بھی ہیں، میرے دوست بھی ہیں. اچھا جمیل بھی ہیں، شکیل بھی ہیں، حسین بھی ہیں. الحمدللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ کہہ دو، سبحان اللہ. اچھا میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بلند و بالا. تفاصیل سب کو دیکھتے جاؤ کہ ذرے 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 کا سوال پیدا ہوتا ہے کہ آدم کو ذرے ذرے کا علم ہوا تو نبی کو بھی ذرے ذرے کا علم ہوا، تو پھر مرید و مرشد میں فرق کیا ہوا؟ جواب، مرید و مرشد میں فرق نہ ہوا. تو یہ سوال اٹھایا ہے روح المعانی نے، دوسرے مفسرین نے. تو میں جواب دے رہا ہوں. جواب یہ دیا کہ آدم صرف لفظوں کو جانتے تھے، میرے مرشد لفظوں کی حقیقت کو بھی جانتے تھے. آدم صرف مخلوق کو جانتے تھے، میرا مرشد خالق کو بھی جانتا ہے. اور اس کے پھر غیر منتہا علوم ہیں، جہاں پہ اسی لیے صاحب قصیدہ بردہ نے کہا کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان من جودک الدنیا وذراتہا ومن علوم علم اللوح والقلم. تیرے علوم کے ایک قطرہ ہے لوح محفوظ، ایک قطرہ ہے. اس پر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے حاشیہ چڑھایا، جو شرح چھپی تھی جامعہ راشدیہ میں، مفتی محمد رحیم صاحب مدرس نے چھاپی تھی. آپ کو وہ خرید لینی چاہیے.
ملا علی قاری کی قصیدہ بردا کی شرح چھاپی تھی جامعہ راشدیہ میں مفتی محمد رحیم مدعی العلی نے، تو عربی میں ہے، وہ لکھتے ہیں کہ حضور نبی پاک علیہ السلام کے دریا اور سمندر اتنا ٹھاٹھے مار رہے ہیں کہ لوح محفوظ حضور کے علم کے آگے ایک قطرہ نظر آتی ہے. ملا علی قاری کا حوالہ ہے. تو خیر یہ ایک جواب. دوسری بات یہ ہے کہ مولوی قاسم نانوتوی نے بھی لکھا کہ حضور کا علم جمیع اولین و آخرین سے زیادہ ہے. یعنی کوئی سوال کرے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اتنا بڑا علم ہے، تم کہتے ہو کہ حضور کے علم کے آگے کوئی معمولی ہے، تو اس کے حوالے آپ کے پاس ہونے چاہیے بھائی، نہیں ہونے چاہیے. پہلا کون سا حوالہ دیا ہے مخالف کا؟ مولوی قاسم نانوتوی تحذیر الناس میں یہ لکھتا ہے کہ جمیع مخلوق کے علوم اولین و آخرین کے حضور کے علم کے برابر نہیں ہو سکتے، حضور کا علم ان سب سے زیادہ ہے. اور روح البیان پارہ تیسرا آیت الکرسی کے تحت لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے آگے، بلکہ پہلے یوں نے تمیز باندھی، تمام جہان کے علوم نبیوں کے علم کے آگے ایسے ہے جیسے ایک قطرہ دریا کے سامنے. روح البیان پارہ تیسرا آیت الکرسی کے ماتحت ان کی تقریر ہے. آپ چائے لے لیں، چائے بھی سبحان اللہ کہہ دو. بھوکھا شیر بہت گرجتا ہے، میں گرج رہا ہوں کہ نہیں؟ آہو ہاں چلو، کیونکہ میرے جو میزبان تھے وہ ابھی سو رہے تھے، تو آج آ گئے جلدی یہ لینے آ گئے. میں نے کہا چلو جی بادشاہ اللہ جی، چلو آتے ہی مجھے انہوں نے دودھ پلا دیا. تیرے منہ میں کھیر، تیرے منہ میں دودھ. لکھ لیا. روح البیان میں ہے کہ سارے جہانوں کا علم نبیوں کے علم کے آگے ایسے جیسے ایک قطرہ سمندر کے سامنے. پھر تمام نبیوں کے علوم ہمارے نبی پاک کے علم کے آگے ایسے ہے جیسے ایک قطرہ سمندر کے بکر. اللہ اللہ کہہ دو سبحان اللہ. یہ مرشد ہیں، وہ ان کے متی ہیں، نبی ہیں. اچھا، اور باقی رہا اللہ تعالیٰ کے اور نبی پاک کے بارے میں یہ خیال کرو کہ بھی اللہ کا علم غیر منتہا ہے، نبی پاک علیہ السلام کا علم منتہا ہے. پھر شرک کہاں کا ہوا؟ ہم اللہ کے علم کے لیے غیر منتہا مانتے، نہ اس کی ابتدا نہ انتہا. یہ ابتدا ہے، مخلوق ہے، اللہ کا علم مخلوق نہیں. اللہ کا علم ذاتی ہے، ان کا علم عطائی ہے. کتنا بڑے فرق ہے. علم آدم الاسماء کلھا، یہ آپ کو میں نے اس کی تقریر کر ڈالی ہے. اب آپ نے نل کے شل کے بہانے ہیں تو بہاؤ، پھر اس کے بعد سوال بھی یاد کراؤ اور آپ کے اعتراضات کرو. لکھو تو لکھو اپنا. نل کے بہانے جانتے ہو؟ جستے ہو تو جائیں. باقی سوال کرنا ہے تو آپ اپنے سوال شروع کر دیں. اس کو فٹ کرو. آدھا گھنٹہ تمہارے سوال کا ہے. آپ نے جو ارشاد فرمایا علم آدم علیہ السلام و سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے متعلق کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خالق کا بھی علم جانتے ہیں، جبکہ آدم علیہ السلام مخلوق کا علم جانتے ہیں، اس کی کیا تعریف؟ میں نے سمجھا نہیں. بہتر ہے یہ سمجھ، میرے سمجھ یہ قریب بیٹھے، یہ کھڑے ہونے کا مسئلہ مجھے سمجھ نہیں آیا ہے. اچھا آپ پھر فرمائیں، کیونکہ یہ آواز ہے پتہ نہیں کہاں جاتی رہی. حضرت یہ کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ والسلام جو کو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے نام بتائے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کی حقیقت سے آشنا ہے، اور اللہ کے نبی آدم علیہ السلام مخلوق کو جانتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کے خالق کو جانتے ہیں. اس کی کیا تعریف؟ ہاں اچھا آپ نے سمجھا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آدم علیہ السلام بھی اپنے خالق کو جانتے ہیں. میرا یہ مطلب نہ تھا، میں نے تو اس کا موازنے کے لیے یاد کیا ہے. اللہ تمام نبیوں کے علم میں ہے، لیکن جو اس کی ذات، صفات، افعال غیر منتہا ہیں، ان میں پھر درجات ہیں. ہمارے نبی پاک اتنے بلند درجات کو جانتے ہیں جہاں آدم علیہ السلام کی رسائی نہیں. یہ مطلب ہے. اچھا اور سوال کیجیے. سوال کرنے والے اپنے آج تو پہلا دن ہے نا، لکھ کر آیا کریں، اور پھر یہ نہیں کہ اوٹ پٹانگ نہ ہو. پہلے حافظ جی کو دکھا دیا کرو، آئیں آپ آئیں، لیکن سوال وہ ہو جیسے یہ میرے عزیز نے کیا ہے. ماشاءاللہ بہتر، کیونکہ جو چیز سمجھ میں آئے
میری تقریر ہو، میں غلطی کروں گا تو میں اعتراف کر لوں گا، لیکن میں نے یہ تحقیقی جواب دیا ہے۔ جناب میرے مکتوب و محترم استاد مکرم السلام علیکم۔ جناب ہمارا عرض یہ ہے کہ ایک دیوبندی نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا خلفائے راشدین نے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا یا کسی ائمہ کرام نے کسی ولی کا میلاد یا عرس منایا؟ نیز عورتوں کا مزار پہ جانا اور قوالی کے متعلق حضور کے کیا ارشادات ہیں؟ اچھا، دو باتیں میرے عزیز نے کی ہیں، آپ نے سنی ہے نا۔ پہلی بات تو میں نے قواعد لکھوائے ہیں بدعت کے پہلے دن کہ نام بدلتے ہیں، کام نہیں بدلتے۔ پھر کل ایک عزیز نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ یہ جو آپ نے قاعدہ بتایا ہے یہ کوئی کتاب کا ہے؟ میں نے کہا نا، میں نے مشاہدے کی حیثیت سے کہا تھا کہ اور کہا ہے، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ پہلے نام صفہ تھا، اب اس کا نام مدرسہ ہے، تو یہ مشاہدے ہیں۔ مشاہدہ جو ہوتا ہے وہ کتاب کا محتاج نہیں ہوتا۔ یہ کل کا جواب ہے۔ آج کا جواب بھی وہی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ خود قرآن نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو ولادت کے اذکار کیے ہیں اسی کا نام ہمارے نزدیک نام میلاد ہے۔ حقیقت میں وہ نبی انبیاء علیہ السلام کی تاریخ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ السلام کے حالات واقعات بتاتے رہے، ہمارے نزدیک اس کا نام میلاد ہے۔ حضور کے زمانے میں یہ نام نہیں تھا، کام تھا۔ اب پھر غور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، مدح، ثنا، آپ کی ولادت مبارکہ کے معجزات بیان کرتے رہے، تو نام نہیں تھا میلاد، لیکن کام یہی تھا جو ہم کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو قاعدہ بتایا ہے، نام بدلتے رہے، کام نہیں بدلے۔ اب دیکھیو، میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، فقہ ہر بندہ جانتا ہے کہ فقہ ہے کہ نہیں ہے؟ فقہ بھئی جو قدوری پڑھے گا، کنز پڑھے گا، یا بھئی وضو کے بھی کتنا فرض ہیں، وضو کی سنتیں کتنا ہیں، وضو کے مکروہات کتنا ہیں، وضو کے ممانعات کتنا ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہم پڑھتے ہیں اس کا نام فقہ ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا یہ مسائل بیان کر کے حضور کے زمانے میں صحابہ نے اس کا نام فقہ رکھا تھا؟ نہیں، صحابہ کے زمانے میں کام تھا، نام نہیں تھا۔ پھر آپ اس کو سمجھیے کہ آپ بھی پڑھتے ہیں قال قال رسول اللہ عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، یہ حضور کے زمانے میں صحابہ کرام حضور سے حدیث بیان کرتے، لیکن اس کا نام فن حدیث نہیں تھا، نام ہم نے رکھا ہے۔ تو یہ حضور کی تعریف کرنا اور اس کے شان بیان کرنا ہم نے نام رکھا ہے۔ نام رکھنے میں نہ کوئی اس کی تاریخ کی ضرورت ہے، نہ اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اگر اس میں اور کی خلش ہو تو اس پہ میرے رسالے کو پڑھیں، تحقیق البدعات، اور دوسرا میرا رسالہ پڑھیں بدعات ہی بدعات۔ تو اس میں میں نے پھر ایک تیسرا ہے، وہ چھپا نہیں ہے، اس کا نام ہے العصمت من البدعات۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کیا ہے؟ دروشی پڑھی ہو؟ اچھا، اور کوئی؟ ہاں، اب یہ وہ صاحب نہیں ہے حلیب، یہ حلیب کی بیٹی ہے۔ سنو بھائی، سوال سنو۔ اب یہ نہیں ہے کہ بھائی میں تقریر میں جو خاموش ہو گیا ہوں پھر آپ بچوں کی طرح کھیلتے رہیں نا، پھر بھی مجھے دیکھتے رہیں۔ اس وقت میرا دیکھنا آپ کے لیے سوال ہے، پھر بات کو دیکھو نہ دیکھو۔ جی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہماری بات سنی بھائی، لا علمی کی وجہ سے امام اعظم کے علاوہ تینوں ائمہ شافعی، مالکی، حنبلی کو معاذ اللہ بد مذہب تصور کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بےدبی کرتے ہیں، بد مذہبی تصور کرتے ہیں، بد مذہب سمجھتے ہیں۔ اچھا، ہاں۔ کیونکہ انہیں فروعی اختلاف وغیرہ کی معلومات نہیں ہوئی۔ کیا اس موضوع پر آپ نے کوئی کتاب تحریر فرمائی ہے جس سے چار ائمہ کرام کا ہم عقیدہ ہونا ثابت ہو اور فروعی اختلاف کی اصل نوعیت کو سمجھ کر ہم بھی عوام کو سمجھا سکیں؟ ٹھیک ہے، یہ بھی پڑھیں جب تک کہ میں دودھ کی بیٹی کو پی لوں۔ الحمدللہ۔ آپ اگلے سال میرے ساتھ ہوئے ہیں، اگلے سال یہ بیٹھے۔ ہاں، بات صحیح عقیدہ، ہاں، بات صحیح العقیدہ عام سنی بھائی ہاں، سعودیہ عربیہ کی نوکری وغیرہ کے لیے جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ سروس۔ اچھا، ہاں، نجدیوں کی صحبت پاتے ہیں اور انہی کے گن گاتے ہیں۔ صحیح ہے۔ جس طرح ہم موجودہ و سابقہ دیوبندی کی کتابوں سے حوالہ دے کر عوام کو سمجھاتے ہیں، کیا موجودہ نجدیوں
سعودیوں کی خرافات ان کی کتابوں سے حوالے کے ساتھ آپ نے جمع فرمائی ہیں؟ نیز سعودیہ میں اس وقت کون کون سنی علماء موجود ہے؟ اور کے جو دلائل تمہارے سامنے آتے ہیں ان کی اکثر آیات مکیہ ہیں، یہ میں نے بیان کیا تھا، اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ بعض آیات مکیہ میں ان میں سے منسوخ بھی ہیں، ساری نہیں، منسوخ بھی ہیں۔ دو قاعدے بتائے تھے، یہ کہ بعض ان میں سے منسوخ ہے، اس کی میں نے مثال بھی دی تھی۔ جس عزیز نے لکھا ہے اس کو یاد نہیں رہا، ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، میں اس پر 15-20 منٹ لگائے تھے، تو اس کے لیے میں نے کہا یہ آیت مکیہ ہے، اور براہیم قاطعہ میں مولوی امبیٹوی نے اور مولوی گنگوئی نے اس سے استدلال کیا ہے۔ تو اس لیے یہ عادت ان کی یہی ہے کہ مکیہ آیتوں میں سے جو منسوخ، کبھی کبھی، یہ ضروری نہیں کہ ہر استدلال ان کا آیت مکی ہو، یہ نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ بعض آیتیں جو ہوتی ہیں وہ ان کے استدلال کی وہ متقدم اور متاخر کا فرق نہیں کرتے۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ متقدم اور متاخر کا، کہ متاخر آیات تو لامحالہ مدنیہ ہیں کہ نہیں، حضور جو مدینے میں تشریف لے گئے تو مدنیہ آیتیں متاخر ہیں اور مکیہ آیتیں متقدم ہیں، تو متقدم آیات کا مفہوم کچھ ہوگا تو متاخر کا کچھ ہوگا۔ اس کے پھر میں نے مثال بھی عرض کی تھی، لا تعلمہم نحن نعلمہم، میں نے کہا آپ کو سرفراز گکھڑوی ان کی خیانت اور اس کی امبیٹوی کی اور گنگوئی کی خیانت بھی عرض کر دی تھی، کتاب کا نام لیا۔ اب پھر اس کا منسوخ ناسخ میں نے عرض کر دیا۔ آپ نے سنا تھا، میں نے آیت پڑھی تھی سورہ محمد شریف، کہ اللہ کریم نے اپنے حبیب سے فرمایا ہے فَلَا عَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ۔ میں نے دو حوالے اس کے دیے تھے، جمل جو کہا کہ لا تعلمہم والی آیت پہلے ہے، اور لا عرفتہم فی بسیماہم ولا تعرفنہم فی لحن القول یہ بعد کو ہے۔ میں نے جمل کا حوالہ دیا اور حاشیہ جلالین کا حوالہ دیا۔ اچھا، باقی ایک بات جو انہوں نے پھر دہرائی ہے، تو اسی لیے چونکہ میں آپ کا مہمان ہوں اور آپ میرے میزبان ہیں، میں اگر کوئی تلخی کروں تو آپ ناراض نہ ہوں، آپ غور کیا کریں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، لکھوایا کیا ہے، پھر یاد کیا کریں۔ اس کے بعد کوئی اور بات سمجھ نہ آئے پھر، حالانکہ میں نے اس کے کتابوں کے نام لکھوائے، میری اپنی کتاب آپ کو یاد ہی نہیں، ابھی چھپی ہے، اور سید حمزہ علی شاہ مدذل العالی، میں بار بار عرض کر رہا ہوں، چھپ گئی ہے، تو کوئی ان کو جا کر عرض کرے کہ وہ لے آئیں۔ میری کتاب آپ مطالعہ کریں، اس کا نام بھی ناسخ و منسوخ ہے، عربی نام ہے القول الراسخ فی المنسوخ والناسخ۔ اس میں نے قواعد لکھے، آیتوں کے نمبر دیے، ناسخ کے بھی علیحدہ نقشہ دیا ہے اور منسوخ کا بھی نقشہ علیحدہ دیا ہے۔ اویسی کو کون مانتا جانتا ہے؟ پھر میں نے آپ کو عربی کتابوں کے بھی حوالے دیے۔ آپ کو بتایا تھا کہ ابن حزم، جس کو غیر مقلد بھی مانتے ہیں، وہ جو ہے پہلے ابن تیمیہ سے بھی پہلے، وہ 3ری صدی کا ایک خناس ہے، اس کے باوجود بھی وہ کتابیں لکھ گیا جو علمی کتابیں ہیں، جیسے ابن تیمیہ نے علمی کتابیں لکھی ہیں، تو ابن حزم کا رسالہ ناسخ و منسوخ مشہور ہے، اور وہ تفسیر ابن عباس کے حاشیے پر چھپا ہے، اور تفسیر احمدی ما ننسخ من آیۃ او ننسیھا، تفسیر اتقان، میں نے 5 حوالے دیے تھے، اس کے باوجود بھی اگر کوئی بھول جائے تو پھر میں کیا کروں، ڈالڈا کھاتے ہیں خشکی کے مارے۔ اچھا، یہ منسوخ، یہ تو آ گیا، مناسخ و منسوخ والی بات آ گئی۔ اچھا، باقی یہ دو جو باتیں، یہ درد دل ہے، درد دل، یہ آخری بات جو نجدیوں کے پاس، دیکھو میرے عزیزو، ہم سنیوں کو سرکار فرماتے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں میں اپنی امت کو بچانے کے لیے بھرپور کوشش کرتا ہوں، لیکن یہ دوزخ میں ایسے جلدی جانے کے لیے تیار ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھے پتنگے جو کہ شمع پر یوں مر رہے ہوتے ہیں، تو سنیوں کا حال بھی وہی ہے۔ اب کریں تو ہم کیا کریں کہ بھئی جاتے ہیں وہاں ان کو بے ادبی، بلکہ میں تو بار بار جاتا ہوں، لکھاتے ہیں باقاعدہ گستاخیاں، نجدیے، ہاں، جو مدینہ یونیورسٹی رکھی ہے، مکہ یونیورسٹی رکھی ہے، ریاض میں، پھر لالچ یہ دی جاتی ہے، سنی لالچی ہے، لالچ نہ کرے تو بہتر ہے کہ میں بھوکھا نہیں مر گیا، میں نے ان کو سونگھا تک نہیں ہے، دیکھا تک نہیں ہے، دیکھنا حرام سمجھتا ہوں، تو ہمارے اکابر بھوک نہیں مر گئے ہیں، عزت احترام میں کمی کوئی نہیں ہے، یہ صرف وہم ہے، خیال ہے۔ یہ درد دل تھا جو میرے ایک عزیز نے لکھا، بھیجا بھئی یہ تو ایک درد دل ہے، میں کس کے سنی کو سمجھاؤں کہ بھئی تم جو ہے نجدیوں کے قریب نہ جاؤ۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرما دیا، منالک الزلازل والفتن، یہ تقریر بن جائے گی، ورنہ میں اس کو مخفف کر کے عرض کر رہا ہوں اور چیلنج کے طور
کہ حضور نے فرمایا کہ یطلع قرن الشیطان، اس ملک سے شیطان کا سینگ ابھرے گا، تو پھر وہاں کی نشانی یہ بتائی کہ وہاں زلزلے آئیں گے، اور وہاں زلزلے آئیں گے، ہنالک الزلازل والفتن، فتنے آئیں گے۔ اب میرا سوال ہے کہ بتاؤ نجد میں کون سا زلزلہ آیا ہے؟ زلزلے تو ایران میں آئے، یہ مذہبی زلزلہ نا، یہ نہیں یہاں زمین تہو بالا ہو گئی۔ کوٹے میں ہمارا اپنا ملک ہے، زلزلے تو یہاں آتے ہیں، وہاں مدینے مکے اور حجاز میں کون تھے؟ تو وہاں مجازی مانا ہے کہ ایمان تمہارے زلزلے میں ڈال دیں گے۔ اب چنگے بھلے حاجی حج کو جاتے ہیں، واپس آتے ہیں وہاں بھی بن کے آتے ہیں، کہتے ہیں جہاں مکہ مدینہ ہے وہاں تو لوگ رفع یدین کر رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں نہ کرو، وہاں تو آمین بالجار کر رہے ہیں، وہاں کہتے ہیں نہ کرو، یہاں یا رسول اللہ ہر اذان سے پہلے ہوتا ہے، وہاں تو نہیں ہوتا۔ انہیں کیا پتا ہے کہ یہ 1 صدی سے بھی کم سے یہاں پہ آئے ہیں، پہلے تو یہاں صلاۃ السلام ہوتا تھا۔ میں نے کتاب لکھی اور تاریخ بتائی ہے کہ ایک نابینے کو اسی محمد بن عبد الوہاب نجی نے اس کو کیا کیا، پکڑا اور کہا یا رسول اللہ کہنا اذان سے پہلے بات کو چھوڑ دے۔ اس نے کہا مر جاؤں گا رسول اللہ کا نام نہیں چھوڑوں گا۔ یہ حضرت مفتی احمد دالان رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ وہابیہ میں جو الدر الرسونیہ کے نام سے عربی میں چھپی ہوئی ہے۔ تو بہرحال یہ تو ہے ایک درد دل۔ میرے سے کیا پوچھتے ہو؟ البتہ یہ سوال جو ہے یہ بھی انوکھا ہے، حالانکہ میں نے کبھی نہیں سنا۔ سنو، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، یہ چاروں بھائی، زور سے بولو، ہاں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، یہ جو 4 ائمہ ہیں یہ سارے بھائی۔ اچھا، اب فرق کیا ہے؟ عقیدے میں سب برابر ہے، وہ بھی حاضر ناظر مانتے ہیں۔ یہ بھی تمہارے کراچی میں بھی شافعی المذہب ہیں، ہمارے اپنے مسلک کے لوگ۔ آپ پہلے سے پتہ نہیں فوت ہو گئے ہوں، جب میں پڑھتا تھا تو وہاں یہاں ایک شافعی المذہب صاحب تھے جو آتے تھے حضرت صاحب کے پاس، مولانا معین الدین شافعی، جو ہمارے مدرسے کے ناظم میں اعلیٰ رہے جامعہ رضویہ کے، پھر جامعہ قادریہ کھولا تو وہ بھی شافعی۔ تو ہم عقیدے میں حنبلی، شافعی، مالکی ایک ہیں، عقیدے میں ہم، زور سے بولو، ہم عقیدے میں، جو ان کو بے ایمان کہتا ہے وہ خود بے ایمان ہے، ٹھیک ہے، یہ سمجھ گئے ہو؟ اچھا، اب جو اختلاف ہے وہ ہے، اس کو کہتے ہیں ہاں فروع، جسے فروعی کہا جاتا ہے، فروع۔ تو فروع کا مطلب یہ ہے کہ وضو کے مسئلوں میں ہمارے مسئلے اور ہیں، ان کے اور ہیں، وہ صحیح بھی ہوتا ہے۔ فرمایا اگر وہ صحیح اترتا ہے تو لہو اجران ہے، اس کو 2 ثواب ہے۔ جیسے امام ابو حنیفہ نے جو اجتہاد کیا وہ صحیح ہوتا ہے، اور جو امام شافعی، امام مالک نے اس کے خلاف کیا تو ان کو غلطی ہو گئی تو ان کو 1 ثواب ملے گا۔ باب مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی نظروں میں کسی مسئلے میں خطا کر گئے ہیں، ہم اس کو مصیب سمجھیں گے، ان کے نزدیک اگر خطا ہے تو ہونے دو، لیکن یہ ہے کہ بھئی وہ بھی حق پہ ہیں، یہ بھی حق پہ ہیں۔ سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ سنو، 4 اماموں کا استدلال قرآن سے ہوتا ہے، 4 اماموں کا استدلال کیسے ہوتا ہے بھائی جان؟ قرآن سے۔ اور سنو، میں جو ہے اس پر کتاب لکھی ہے، اللہ کرے کہ بھئی آپ کے ہوتے آ جائے، آمین کہہ دو، مناقب امام اعظم، 2 جلدوں میں لاہور میں چھپ رہی ہے، مکتبہ نبویہ، اگر میں چلا جاؤں تو آپ منگوا لیں، پڑھیں۔ امام صاحب بھی فرماتے ہیں میں پہلے قرآن سے، پھر حدیث سے، پھر صحابہ کرام کے اقوال سے، آگے فرمایا کہ تابعی ہیں اور میں بھی تابعی ہوں، ہم رجال ونحن رجال۔ یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تابعی ہوں، باقی جو ہیں وہ بھی تابعی ہیں۔ تو تابعی اگر کوئی اجتہاد کرے گا تو وہ ہم رجال ہم رجال، میں بھی اپنی طور اجتہاد کروں گا۔ یہ جو لوگوں نے اس کو صاحب رائے اعلان کر دیا تھا، غلط فہمی میں مبتلا ہوئے، انہیں نہیں پتا ہے کہ یہ تو تابعی ہیں، تابعی اپنا اجتہاد کرتا ہے، تو ان کا جو ہے۔ پھر امام مالک وہ بھی تابعی ہے، امام مالک وہ بھی تابعی ہے، وہ بھی فرماتے ہیں میرا پہلے کہو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت حافظ عبد الکریم صاحب جی ماشاءاللہ، دیر آئے خیر آئے۔ اچھا سنو، اجتہاد کی بات ہے، اجتہاد سنو، ہر امام کیسے استدلال کرتا ہے؟ قرآن سے، حدیث سے اور صحابہ کے اقوال سے۔ فرمایا امام مالک نے بھی، امام ابو حنیفہ نے بھی، کہ ہمارے اقوال ان کے خلاف آ جائیں ان کو دیوار پہ مار دو۔ میرا مذہب قرآن و حدیث ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرا جو استدلال ہے وہ قرآن و حدیث ہے، اور اس کے خلاف میری یہ کوئی بات آ جائے بے شک دیوار پہ مار دو۔ اچھا، اب امام شافعی وہ تیسرے، امام احمد نمبر اور امام شافعی یہ تیسرے نمبر پر ہیں، کیونکہ یہ شاگردوں کے شاگرد ہیں۔
امام مالک ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شاگرد ہیں ایک حدیث میں. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے بعد امام مالک نے بھی اجتہاد کیا. قرآن حدیث صحابہ کے اقوال اس کے خلاف فرمایا میں نہیں کرتا, آگے اجتہاد کرتے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام احمد حنبل وہ بھی احادیث و قرآن سے اجتہاد کرتے ہیں. تو ان کا اجتہاد ہمارے نزدیک حق ہے, لیکن ان کے اپنے مقلدین کے لیے فرض ہے کہ وہ انہی کے قول پر عمل کریں. ہم اپنے امام کے اس لیے کہ بھئی اگر کوئی بندہ ہر مسئلے میں ادھر ادھر ہو جائے تو وہ مارا جائے گا, اسی لیے ان کو جو شخص گمراہ کہتا ہے وہ خود گمراہ ہے. اچھا, اب ایک بات میں بھی عرض کر دوں. دیوبندی اختلاف, وہابی اختلاف, مرزئی اختلاف, شیعہ اختلاف, یہ اصولی اختلاف ہے. یہ لوگ اس غلطی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. جی پہلے شافعی, حنبلی اور مالکی اور حنفی آپس میں مختلف نہیں تھے تو ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے. ہم کہتے ان کا اختلاف فروعی تھا, ہمارا ان کا اختلاف اصولی ہے. یہ پھر فرق سمجھ نہیں, ہمارا اور ان کا اختلاف اصولی ہے. کیسے کہ بھئی نبی پاک کی گستاخی واجب القتل ہے جو گستاخ ہے کہ نہیں؟ ہاں, جو اصولی بہی مانا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی میں ہم اصول برتتے ہیں, جو ان کے خلاف کرے گا وہ واجب القتل ہے, جہنمی ہے, اس کی دنیا میں بھی توبہ قبول نہیں ہے. یہ اختلاف پھر ہم نے ثابت کیا کہ ان کی عبارات اور ان کے عقیدے کفریہ ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں, تو یہ اختلاف بپا ہو گیا. ہم اس کو اختلاف اصولی کہیں گے, فروعی نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے, سمجھ آ گیا ہے؟ اسی طرح وہابی ہے, یہ جتنا مذاہب ہیں وہ سارے کے سارے. اب یہ جناب بہتر تھا کہ آپ پڑھیں, جو سوال کرنے والا ہے وہ خود پڑھے. اگر خود نہیں پڑھتے ہیں تو پھر میرا سفیر آئندہ آپ ان پر قانون لگائیں. ایک دو لا یعنی سوال نہ ہوں, دوسرا یہ ہے کہ سوال کرنے والا خود ہی پڑھے. یہ دیکھو نا, یہ سوال یہ طریقہ ہے. پڑھو. اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی شخص نے گستاخی کی, جیسا کہ آپ نے ہندوؤں کے متعلق ایک کتاب کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے متعلق انہوں نے اول فول بولا, تو اللہ تبارک تعالیٰ کا گستاخ اور بے ادب اگر توبہ کر لے تو اسے واجب القتل نہیں کہا جاتا, اور اس مرتد کو, اس شخص کو جو ہے اسلام لے آئے, یا وہ مرتد مسلمان ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی گستاخی کرے, اللہ تعالیٰ کی بے ادبی کرے اور پھر مسلمان ہو جائے تو اسے مطلب یعنی کہ قتل نہیں کیا جاتا, جبکہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی گستاخی کرنے والے کو اگر وہ مسلمان ہو جائے پھر بھی قتل کا حکم دیا جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ پہلا بھی سوال جو مولانا نے کیا ہے نا, اسی طرح کے سوالات ہونے چاہیے. اب بھی جو سوال کیا ہے وہ بھی صحیح معنی میں سوال کیا ہے. آپ کو میں اس طرح کا دعوت دیتا ہوں کیونکہ میری کھوپڑی ہے, یہ کوئی پتھر نہیں ہے. تو میں نے آپ کو 2 گھنٹے پہلے بھی 9 بجے سے پورا بیٹھے ہیں حضرت انشاءاللہ. اب یہ ان کو میں جواب بھی اسی طرح دے رہا ہوں جیسے جوان جواب دیتے ہیں, جوانی میں ہم. تو سنو, ان کے سوال کا خلاصہ سمجھو. خلاصہ کہتے ہیں کہ اللہ کا گستاخ واجب القتل نہیں, نبی کا گستاخ واجب القتل ہے. یہ کیوں؟ سوال بڑا بہترین ہے, جو سننے والا بھی چکر میں آ جاتا ہے کہ پھر خدا سے نبی بڑھ گیا نا. دیکھو نا, یہ ان کو کہو وہابیوں دیوبندیوں کو کہ یہ دونوں مسئلے ہمارے متفق ہیں. اس میں سب کا اتفاق ہے کہ خدا کا گستاخ وہ واجب القتل نہیں. اگر توبہ کرے تو, توبہ نہ کرے تو پھر تو واجب القتل ہے. توبہ کرے تو واجب القتل نہیں, توبہ نہ کرے واجب القتل ہے. بات توبہ نہ کرنے والے کی. اور جو نبی کا گستاخ ہے وہ اگرچہ کہا میری توبہ, تو دنیاوی قاعدے کے لحاظ سے اس کو قتل کریں گے, آخرت کے لحاظ سے خدا جانے مصطفیٰ جانے. یہ بات یہی ہے اصل میں مسئلہ. اس پر جو ہے حضرت غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ چھپا ہوا ملتا ہے, اور اعلیٰ حضرت نے تو ویسے ہی دریا بہائے ہیں, ان کی آپ تصانی پڑھیں تو وہ تو دریائی دریا ہیں. تو میں نے بھی اس کے اوپر کچھ نہ کچھ کیا ہے, لیکن کیا کروں کہ بھئی قلم ہے درم نہیں, درم ہے تو کارندے نہیں. ابن تیمیہ نوٹ کریں, پہلے کتابوں کے نام نوٹ کریں کہ بھئی یہ بات مسلم ہو, مضبوط ہے کہ جو نبی پاک کا گستاخ ہے وہ اگرچہ دنیا میں توبہ کرے گا اس کو حاکم نہیں چھوڑ سکتا, اس کو ضرور پھانسی لٹکائے گا, اس کو ضرور قتل کر دیا جائے گا. زبان سے اس نے توبہ کی, دنیاوی سزا ضرور ملے گی, باقی رہی آخرت, کیونکہ وہ تہ دل سے اگر توبہ کر رہا ہے تو وہ بخشی جائے گا. اس پر پھر جو جاہل سنی ہیں انہوں نے اختلافات کر لیے تھے, لیکن غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کا صاف کر دیا تھا جواب, اور ہم نے بھی کہ بھئی دنیا, اب سوال کی نوعیت تو آپ نے سمجھ لی, میرا درمیان میں جو اضافہ ہے وہ بھی آپ نے سمجھ لیا. تو صارم المسلول ابن تیمیہ کی کتاب کا مطالعہ کریں. الصارم المسلول
الصارم المسلول سین کے ساتھ الصارم، میں نے پرانے دور میں لی تھی، اب بھی وہاں ملتی ہے، آپ خرید لیں، مطالعہ کریں. وہ کہتا ہے حضور کے جوتے کو جتڑا کہنے والا واجب القتل ہے. دیوبندیوں کو دکھاؤ، وہابیوں کو دکھاؤ کہ اتنا نزاکت ہے، تمہارے اپنا مولوی خود کہہ رہا ہے. وہ کہتا ہے حضور کی نال کو نعیل کہنا، وہ تو میں نے ترجمہ کیا نا، جتی اور جتڑا، یہ تو اپنی بولی ہے. انہوں نے کیا کہا ہے؟ نال کو، حضور کے نال کو نعیل کہنا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک شعر کو شعائر کہنا کہتا ہے واجب القتل ہے. ایک آدمی نے کہا حضور کے کپڑے تو میلے ہیں، فرمایا اس کو قتل کر دو بے ایمان. یہ ہمارے علماء مالکی نے فرمایا کیوں کہ حضور کے کپڑے کو میلا کیوں کہا ہے؟ اگرچہ ہے کیونکہ سفر میں حضور جاتے، لیکن ہے بھی تب بھی تمہیں حق نہیں پہنچتا ہے کہ تم سرکار کے ایسے لفظ کو جو عیب میں لائے. یہ بڑی نزاکت ہے. دوسرا تنزیہ الاغبیاء، تنزیہ الانبیاء فی تنبیہ الاغبیاء، یہ امام سیوطی کی ہے. تنزیہ الانبیاء فی تنبیہ الاغبیاء، یہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. جو سوال ہوگا بہترین علمی، اس کا جواب میں علمی دوں گا، ورنہ میں ہوں تو تمہارا مہمان، میزبان کی بات کو ماننا ہی پڑتا ہے. آخر میں نے کچھ کہنا تو ہے، لیکن کچھ کہہ جاؤں تو پھر ناراض بھی نہ ہونا. اوٹ پٹانگ مارتے ہیں آپ، اوٹ پٹانگ نہ ماریں، سوال علمی کریں، لکھائیں، رات کو سوچتے رہیں. علماء بھرے پڑے ہیں کراچی میں، آپ مشورہ لے کے کہ یہ سوال کرنا ہے، دیوبندی سے مشورہ کریں، وہابی سے کریں، اپنی جماعت سے کریں، اپنی خلیج دیکھو. اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کے صدقے سے، مسجد کی برکت سے، میرے استاد کے نماز پڑھانے کی مسجد ہے، انشاءاللہ برکت سے جواب ملے گا. اچھا، اب اصلی جواب کتاب کو میں ایک بتا دیا، اسی کا ترجمہ میں نے رگول بیان کے حاشیے پر بھی ایک مقام پہ کر دیا ہے. تو یہ بڑی نزاکت ہے. دیکھو کوئی کہہ دے کہ حضور تو چرواہے تھے، واجب القتل ہے. نزاکت ہے، بہت بڑی نزاکت ہے. حالانکہ حضور نے بکریاں چرائیں، یہ نزاکت ہے. اسی لیے مودودی کو ہم نے بے ایمان کہا کہ اس نے کہا کہ یہ پردے والا قانون تو ایک عرب کے چرواہے کا ہے. نکاح کتاب میرے پردہ کتاب لکھی ہے، میں نے مودودیوں کو لتاڑا، دکھایا. میں نے کہا اب یہ ادھر سیوطی کی کتاب دیکھو، ادھر خود ابن تیمیہ کی کتاب دیکھو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا ملنگ. ایک ملنگ فرعون کے آگے کھڑا ہے بے ایمان. موسیٰ کلیم اللہ کو ملنگ کہہ رہا ہے. میں کہہ دوں کہ مودودی ملنگ تھا. یہ ملنگ ہمارے اس میں کہتے ہیں جو یہ کیا گھوٹ کے پی رہے ہوتے ہیں، وہ بوٹی، ہاں بھنگ پینے والے ملنگ. ہاں یہ یاد رکھ لو، گستاخی کسی نبی کی ہو ہمارے نزدیک وہ بندہ واجب القتل ہے. تو کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کریم نے یہ قانون یوں بنایا کہ میری تنزیہ تو تقدیس تو مسلم ہے. بندے بندے کو دیکھ کر اپنے ورگا کہیں گے تو اپنے ورگے کہنے والے کو تنبیہ ہو جائے کہ شکل میری ہے، حقیقت اس کی اور ہے. میں ظاہر کو دیکھ کر اس کو اگر چھیڑوں گا تو پھر میں واجب القتل ہوں گا. اللہ نے کہا بچ کے جانا، میرے یار کا رستہ ہے، بچ کے جانا، میرے حبیب کی شان ہے. یہ نبی کریم کے ادب کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنایا ہے کہ میرے لیے تنزیہ تقدیس مسلم ہے. کوئی میرے لیے ایسی بات نہیں ہو سکے گی، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے. نبی پاک کو اپنے جیسا دیکھے گا، اپنے جیسا دیکھ کر ان میں سے باتیں ایسی جو اس کے عیب میں سے نظر آئیں گی. اللہ نے پہلی بریک لگا دیا، خبردار خیال کرنا، اس میں سے بچ کے رہنا، کوئی بات ایسی منہ سے نہ نکالنا کہ کہیں بے ادبی ہو گئی تو پھر واجب القتل ہے. انسان ایمان کو کم بچاتا ہے، جان کو زیادہ بچاتا ہے. تو یہ نبی پاک کے شان کے اظہار کے لیے. بس باقی آپ کے رہ گئے ہیں 14 منٹ، اور جو سوال کرنا ہے سوال پہلے دے دیا کرو، یا تو خود بیان کرے یا دیکھو یہ تو میرا سفیر ہے، آپ خود بیان کریں، ورنہ حافظ جی کو تو وہ چھانٹ کر سوال علمی ہو، جیسے ہاں ہمارے عزیز نے کیا ہے اسی طرح سے. جی اچھا، میں نے سنا ہے کہ پہلے فقی امام 5 تھے اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فقہ منسوخ کر دی گئی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہاں میں نے سنا ہے کہ پہلے فقی امام 5 تھے اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فقہ کیوں منسوخ کر دی گئی ہے؟ اچھا، یہ علمی بات ہے. میں نے ایک کتاب لکھی ہے تقلید، وہ انشاءاللہ تعالی کتابت ہو گئی ہے، چھپائیں گے. ویسے تقلید کی بات سنو، بیٹھے سنو. پہلے زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں یوں تقلید ہوتی تھی کہ چھوٹا صحابی بڑے کی بات پر عمل کرتا تھا. تقلید کا معنی ہے نا
کہ بھئی بڑے کی بات مان کر اس کو قرآن و حدیث کی تحقیق سمجھنا، تو تابعین میں بھی وہی طریقہ تھا. تابعین یہ جو حضرت کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ سفیان ثوری. صرف سفیان ثوری نہیں، اب میرا اضافہ سمجھیے. سائل نے جو سوال کیا ہے اس کا مطالعہ اتنا ہے، اویسی صاحب کا مطالعہ اس سے اور آگے ہے. تو دیکھو صحابہ کے زمانے میں ہر صحابی مجتہد ہے اور ہر صحابی کلہم عدول. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ہر یار جو ہے وہ قابل حجت ہے. عدول کے معنی اس سے حجت لی جائے لی جائے لی جائے. آگے دور آ گیا ہے تابعین کا. تابعین میں یہ ہوتا کہ جو بہت بڑا عالم ہوتا وہ اس کا ایک حلقہ درس ہوتا. وہ جتنا حلقہ درس میں لوگ ہوتے وہ اسی کے مقلد ہوتے. صرف حضرت سفیان نہیں، حسن بصری کی اپنی فقہ ہے. حضرت حسن بصری حالانکہ صوفیہ کے مرشد ہیں، ان کی بھی اپنی ایک فقہ ہے جس کو بخاری میں ذکر کر جاتے ہیں. اسی طرح سے حضرت سعید بن جبیر وہ تابعی ہیں، ان کی اپنی ایک فقہ ہے. بہت سارے جو بڑے بڑے مجتہدین ہوتے تھے ان کا حلقہ درس ہوتا تھا، جو ان کو ماننے والے ہوتے تھے وہ انہی کے مطابق عمل کرتے تھے. تو وہ ان کی فقہ کہلاتی تھی، فقہ سفیانی، فقہ حنفی، فقہ فلاں، فقہ فلاں، فقہ فلاں. لیکن جوں جوں سورج باہر نکلتا آیا ستارے گم ہوتے گئے. جوں جوں زمانہ بدلتا گیا تو ان چاروں کے جو مقلدین ہیں یہ بہت زیادہ پھیل گئے عالم دنیا میں. یہ زیادہ پھیل گئے تو ستارے سارے چھپ گئے. یہ باقی 4 ستارے رہ گئے، حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی. تو اس لحاظ سے ان کے چونکہ مقلدین بکثرت ہیں، یہی مشہور ہیں. اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ حضرت سفیان ثوری کا مقلد ہے اور پھر نہ امام شافعی کی طرح تقلید کرتا ہے تو وہ ہمارے نزدیک ابھی جائز ہے. لیکن ہے کوئی نہیں. اللہ نے 4 جو مقرر کرنے تھے اب مجھے دوسرے رنگ میں کہنے دیجیے. دیکھو یہ سلسلے چلے ہیں: قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، نقش بندیہ. کتنے سلسلے ہیں بھائی؟ 4. حالانکہ یہ اولیاء کرام صرف 4 ہی گزرے ہیں دنیا میں، حالانکہ کروڑوں کی اور اربوں خربوں کی ہے. تو یہ بھی سلسلے پہلے نام کچھ اور تھے. یہ میرے غوث اعظم کا احسان ہے. کہہ دو سبحان اللہ. اسی لیے اب ایک پارٹی اور نکلی ہے، اللہ ہدایت دے سنیوں میں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی غوث اعظم کو ترجیح نہیں ہے. میں ترجیح دینا چاہتا ہوں. اگر آپ کو حنفیت پیاری ہے تو ہمیں اس لیے غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی قادریت پیاری ہے کہ حنفی کا احسان ہے کہ یہ مالکی بنے، حنفی کا احسان ہے کہ وہ شافعی بنے، حنفی کا احسان ہے جو وہ بنے تو حنبلی بنے، شافعی بنے. اسی طرح جتنا سلسلے ہیں یہ احسان ہے جیلانی کا. اگر جیلانی ترتیب نہ دیتا تو کوئی سلسلہ ہی نہ ہوتا. یہ غوث اعظم اب تاریخ پڑھیے. ہاں دیکھو میں کہہ رہا ہوں آپ کو سہروردی ملیں گے. کہہ دو سبحان اللہ. شہاب الدین سہروردی کس کا پودا ہے؟ شہاب الدین سہروردی اس سے پہلے، حالانکہ اس کا چاچا ہے حضرت عبد القاہر سہروردی، اس سے ان کا پہلے مرشد ہے، لیکن کوئی سلسلہ نہیں ہے. اس سے اور پہلے ان کا مرشد ہے، کوئی سلسلہ نہیں ہے. آپ کو میں ایک اعتراض کے طریقے پر میں نے ابھی شرح ہدا کے بخشش کی جلد لکھ کے لے آیا ہوں، اور وہ اقبال کو تو بلاؤ مسودہ دیں تاکہ وہ کتابیں شروع ہو جائے. میں نے چیلنج کیا ہے کہ بھئی لڑو نہیں، لیکن ذرا اپنے دماغ کو ٹھیک کرو کہ اس وقت تک بچہ مانتا چلا آ رہا ہے کہ غوث اعظم غوث اعظم. اب وہ ایک مولوی نکلا ہے وہ کہتے ہیں غوث اعظم کو غوث اعظم نہیں، ہر بندہ غوث اعظم ہو سکتا ہے. چشتیہ میں بھی اور سہروردیہ نقشبندیہ میں. لاہور اور کہہ دو لاہور، زور سے بات دو لاہور اور. اچھا اب سہروردیہ سلسلہ کس نے تربیت کی؟ کہہ دو جیلانی. سہروردی سلسلے کو کس نے پروان چڑھایا؟ جیلانی. غوث چشتیہ سلسلہ پہلے تو چشت بستی کی وجہ سے تھا، لیکن چشتیہ سلسلہ پہلے کیوں نہیں پھل پھول لایا؟ پہلے کیوں نہیں کھلا؟ پہلے کیوں نہیں روشن ہوا؟ یہ حضرت معین الدین اجمیری چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. بھائی چشتی کب سے پھلے ہیں؟ حضرت معین الدین اجمیری سے. حالانکہ یہ چشت بستی ہے شام کے ملک میں. اللہ آپ کو لے جائے اس علاقے کو دیکھو تو یہ چشت پہلے سے موجود ہے. اس کے باوجود بھی وہ سلسلہ نہیں پھلا، نہیں پھولا. لیکن کب پھولا ہے؟ جب معین الدین اجمیری چشتی کو دامن غوث جیلانی کا نصیب ہوا ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ کوئی کہتا میں نہیں مانتا، وہ علیحدہ بات ہے. لیکن یہ بات تو مسلم ہے کہ حضرت غوث اعظم سے پہلے چشتیت کیوں نہیں پھیلی؟ اس لیے کہ غوث اعظم کا احسان بنانا تھا. اب ہمارے حضرات نقش بندی ہیں. میں آپ کو اپنی تاریخ سناتا ہوں. جب بایزید ہیں ان کے سرتاج، ہمارے بھی سرتاج، سب کے سرتاج. جو کسی ولی کی بال برابر گستاخی کرے گا جہنم میں جائے. چشتی کو چاہیے نقش بندی کے سامنے سر جھکائے، قادری کو چاہیے نقش بندی کے سامنے سر جھکائے.
اور سہروردی کو چاہیے کہ وہ سہروردی کے نقش بندی کے سامنے سر جھکائے اور ہر ایک کو اپنا سردار اور آقا ماننا چاہیے، لیکن جو تاریخ کی حیثیت ہے اس کو نہیں جھٹلانا چاہیے۔ اب میں چیلنج کے طور میں نے اس کتاب میں بھی لکھا ہے کہ بھی اس سے پہلے کہ یہ تھے، اب دیکھیے حضرت نقش بندیہ سلسلے کا پہلے نام تھا طیفوریہ، بایزید بستامی کی وجہ سے اس کا کیا نام تھا؟ طیفوریہ، اس کا نام تھا طیفوریہ۔ پھر اس کے بعد جبکہ ایک عرصے کے بعد اس کا نام ہو گیا سلسلہ خواجگان، یاد کرو اس کا کیا نام ہے؟ سلسلہ خواجگان۔ اب بھی ختم خواجگان مشہور ہے، ختم خواجگان۔ اچھا، تیسرے نمبر پر جب حضرت بہاؤالدین نقش بند رحمۃ اللہ علیہ، اب بتائیے کیا نقش بندی سے پہلے حضرت امیر کلال بزرگ نہیں تھے؟ کیا دوسرے جو ہمارے نقش بندی سرتاج ہیں وہ کیا اپنے نام سے اپنے سلسلے کو مشہور نہیں کر سکتے تھے؟ نقش بندی 100 سال کے بعد پیدا ہو رہے ہیں، میرے غوث جیلانی کے زندگی سے 100 سال میرے غوث کھڑے ہیں بغداد میں، اور وہاں حضرت نقش بند کے بستی کی طرح منہ کر کے فرما رہے ہیں یہاں ایک اللہ کا شیر پیدا ہونے والا ہے، حضرت بہاؤالدین نقش بند۔ میں کہتا ہوں نقش بند جو ہے پہلے تھا، لیکن اس نام سے کیوں مشہور ہوا؟ یہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ شفقت ہوئی، کیونکہ ان کا ایک لطیفہ نہیں کھل رہا ہے تو دربار پر حاضر ہوئے تو عرض کی یا دستگیر دستم بگیر، دستم چنی بگیر کے گویند دست بھی۔ اندر سے میرا پیر جواب دیتا ہے اے شہ نقش بند، نقشے چنی بے بند، نقشے چنی بے بند کے گویند نقش بند۔ لطیفہ کھول گیا میں نے، اس پر رسالہ لکھا ہے، انشاءاللہ اگلے مہینے میں آ رہا ہے، چھپ جائے گا، کیونکہ میں نے کہا ہے کہ میرا پیر ہر پیر میرا پیر، لیکن جو پیران پیر ہے بچے کہتے ہیں پیران پیر، بڈھے کہتے ہیں پیران پیر، اب پیران پیر کا لفظ کیوں اڑایا جا رہا ہے جی میرا میر وحی الدین کو؟ اسی لیے جیسے کہ سلاسل پر احسان ہے عبد القادر جیلانی کا، ایسے ہی مسلک جو ہے حنفی کا مالکی شافعی اور حنبلی۔ آخری بات آپ کو میں ایک نئی بات سناؤں گا، آپ خوش ہو جائیں گے۔ بھائی تھک گئے ہو؟ کیونکہ میرے 4 منٹ باقی رہتے ہیں، میں حقدار ہوں، میں اپنے منٹ لے لوں۔ دیکھو بھائی آپ کو قدوری پڑھی ہے؟ جس نے پڑھی ہے ہاتھ کھڑا کرو۔ اچھا اب دیکھو مشکات پڑھی ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو۔ اور جنہوں نے کتابیں پڑھی ہیں وہ غور فرمائیں کہ کتاب پہلے پڑھیں گے تو آپ کو پہلے کیا ملے گا؟ کتاب الطہارت، عقائد کی بات اپنے مقام پہ بھی، یہ فقہ کی بات ہے۔ کتاب الصلاۃ آتا ہے، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الصوم، کتاب الوصایا، آخر میں یہ ترتیب کس نے بنا دی ہے؟ میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ میرے امام ابو حنیفہ نے یہ ترتیب بنائی۔ خدا گواہ ہے کہ اب مالکی بھی محتاج ہو گئے کہ اپنی فقہ کی ترتیب یوں رکھیں، حنبلی بھی محتاج ہو گئے کہ اپنی ترتیب یوں رکھیں، الحمدللہ رب العالمین۔ ہاں تو حنفی تمام کا سرتاج مسلک ہے، اور اس کے بعد تمام کو ہم حق مانتے ہیں، اور جو باقی ختم ہو گئے ہیں اگر ان میں سے کسی کا سلسلہ چل پڑتا ہے، جیسے اویس کرنی کا سلسلہ چل پڑا ہے، اویس کرنی، ہم اویسی ہیں، ہمارا سلسلہ ان چاروں میں ہے، لیکن اویسیہ سلسلہ مستقل ایک سلسلہ ہے۔ اگر اب بھی کسی بزرگ کا سلسلہ چل پڑتا ہے اور وہ اللہ اللہ اس طرح سے کر رہے ہیں تو انکار کسی کو نہیں ہوگا۔ اور آخر ہو اچھا چلو جی ایک سوال باقی ہے۔ ہاں جی ٹھیک ہے، میں محمد صدیق شاہ قادری رسول سعیدی اور صاحبزادہ ابو الخیر زبیر نقشبندی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ علماء اور عوام کو کیا ان کے اجتہاد پر، ان کی تحقیق پر عمل کرنا چاہیے؟ عزیزو، ہم 10 سال رگڑے کھانے کے بعد تب کہیں جا کے کچھ سمجھتے ہیں کہ علمی بحثیں کیا ہوتی ہیں۔ یہ آپ اپنی خوش قسمتی سمجھیے یا اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم کہ ہمارے دلوں میں یہ ڈال دیا کہ گھروں کو چھوڑ کر آپ کو آپ کے سینے میں کچھ تھوڑا تھوڑا سا وہ کرشمہ جو مدینے میں ہے وہ تمہارے دل میں ڈال دیا جائے۔ اجتہاد قرآن و حدیث فہمی کا نام ہے۔ قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے کئی علوم چاہیے، جب وہ تمام علوم طے کر لیے جاتے ہیں اس کے بعد اجتہاد کی اجازت ہوتی ہے۔ یہ آپ اصول کی کتابوں میں تلوی توضیح ہے، اسی طرح نور الانوار خستامی جو ہماری اصول کی کتابیں ہیں ان میں اس پر بہت بڑی بحث کی جاتی ہے۔